ہر ایک شخص اسی کی دہائی دیتا ہے، بڑا عجیب سا منظر دکھائی دیتا ہے۔ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس شہر میں چلے جائیں، جس ٹی وی اسٹیشن کو دیکھیں، جس پرائیویٹ چینل کو دیکھیں، جس سوشل میڈیا ایپ پہ چلے جائیں، ہر طرف ایک ہی دہائی ہے، ایک ہی رونا پیٹنا ہے کہ جناب چیف جسٹس، جناب قاضی القضاء، ہماری گزارش سنیے، ہماری فریاد سنیے، ہماری بپتا سنیے، ہمارا دکھ سنیے۔ لیکن دوسری طرف پوزیشن یہ ہے کہ کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوکت بسرا، وہ پنجاب کے ایک دور دراز ضلع سے الیکشن لڑ رہے تھے اور آزاد امیدوار کے طور پہ ہیں وہ پی ٹی آئی سے، چونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اس سیٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے جہاں سے جناب اعجاز الحق بھی الیکشن لڑتے ہیں، اور انہوں نے بھی الیکشن لڑا۔ 2 دن پہلے شوکت بسرا اس وقت سپریم کورٹ پہنچے جب بریگیڈیئر محمد علی والی درخواست تھی جس میں الیکشن کو کالا دم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ درخواست گزار بیرون ملک چلے گئے، درخواست واپس ہوئی۔ تو اس دوران شوکت بسرا جب کھڑے ہوئے تو چیف جسٹس صاحب نے انہیں ڈانٹ دیا اور انہیں کہا کہ یہاں سے اگر گرفتار ہو کے جانا چاہتے ہو یا کیا تمہاری پوزیشن ہے۔ پھر پابندی لگائی کہ جو کیس جاری ہے اس کیس کے حوالے سے آپ نے بیرون عدالت جا کے کوئی بات نہیں کرنی، پریس سے بات نہیں کرنی۔ لیکن آج شوکت بسرا نے قیامت ڈھا دی۔ شوکت بسرا ایسا برسا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور پوری قوم میں آپ جہاں جائیں، جس چوک میں جائیں، چوراہے میں جائیں، جس ہوٹل ریسٹورنٹ پہ بیٹھیں، جس گیدرنگ میں بیٹھیں، لوگ بسرا کی واہ واہ کر رہے ہیں کہ یار کوئی تو ہے جو سچ اور حق کی بات کرتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اور شوکت بسرا کا ایک جملہ اس وقت زبان زد عام ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ڈر کے مرنے سے بہتر ہے کہ لڑ کے مرنا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ڈر کے نہیں مرنا بلکہ لڑ کے مرنا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مرنا تو مقدر ہے، مرنا تو نصیب ٹھہرا، مرنا تو فیصلہ ٹھہرا، لیکن اگر مرنا ہے تو پھر لڑ کے مرنا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے جب کوئی لڑ کے مرتا ہے تو لڑنے میں پتہ نہیں ہوتا پھر موت کس کی واقع ہونی ہے، یہ پھر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ یا ظالم نے مرنا ہے یا مظلوم نے مرنا ہے۔ اس وقت ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے، مظلوم دہائی دے رہا ہے، ظالم کو سنائی نہیں دے رہا ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لوگ فارم 45 اٹھائے پھر رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ہے کہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ راولپنڈی کے کمشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ میں اگر جھوٹ بولوں تو مجھے موت آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے جرم کی سزا کے طور پہ پنڈی کچہری کے چوک میں پھانسی دی جائے۔ 70 ہزار سے ہارے ہوئے لوگوں کو ہم نے انہیں 70 ہزار سے جتوا دیا۔ پھر کچھ دن غائب رکھنے کے بعد اس کی طرف سے ایک تحریری بیان آ گیا کہ کمشنر نے اپنے کہے پہ معافی مانگ لی، ندامت کا اظہار کیا، اور کمشنر نے یہ کہا کہ مجھے پی ٹی آئی کے کسی ایک لیڈر نے، جس کا نام نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، مقام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے کسی ایک لیڈر نے مجھے ایک جھانسا دیا تھا، اس کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ جیسے وہ بچپن میں ہم سنتے تھے نا کہ فلاں نے کہا کہ تمہیں کبوتر دیتے ہیں تو وہ اغوا کر کے بچے کو لے گیا، تو یہ کہ وہ بہکاوے میں آ گیا۔ اب باعث شرم یہ بات ہے کہ کاش کہ اگر ایسا کیا جاتا کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کو جس دن انہوں نے گرفتاری دی، اگلے دن کسی میجسٹریٹ کے سامنے، اگلے دن کسی ہائی کورٹ میں، اگلے دن کسی سپریم کورٹ میں قاضی فائزی صاحب کے پاس لے جاتے اور کہ یہاں آ کے سچ بولو اگر تم نے بولنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا گیا۔ ان کے ساتھ بھی وہی کیا گیا جو 9 مئی کے حوالے سے سیاست چھڑوانے کے لیے کہ جس قسم کی پریس کانفرنس کروائی جاتی تھی وہ اب شہباز شریف کروا رہا ہے، وہ اس وقت اس کے ساتھی کروا رہے ہیں، اس وقت وہ لوگ کروا رہے ہیں جو اقتدار میں جا رہے ہیں، اس وقت وہ کروا رہے ہیں کہ جن کے
ہاتھ میں اس وقت سارا کچھ ہے. اسی لیے چٹھارم نے کہا, اس نے کہا فوج نے الیکشن ٹھیک کروا دیے تھے, اب فوج کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, اب رول اور لوگوں کا شروع ہو چکا ہے. ناظرین, شوکت بسرا نے آج پریس کانفرنس کر کے وہ سارا کچھ کہہ دیا جو کچھ وہ سپریم کورٹ میں جناب قاضی القضاء کے سامنے, قاضی فائزی صاحب کے سامنے کہنا چاہتا تھا. شوکت بسرا نے یہ کہا کہ چونکہ میرے چیف جسٹس نے, میں وکیل ہوں, میرے چیف جسٹس نے مجھ پہ جو پابندی لگائی تھی وہ پابندی میں 100% اس پہ عمل کروں گا, لیکن میرے چیف جسٹس نے مجھ پہ پابندی یہ لگائی تھی کہ آپ جس کیس میں اس وقت آگے کھڑے ہوئے ہیں اس کیس کے حوالے سے باہر آپ نے بات نہیں کرنی. لیکن چونکہ میں جب وہ وہاں سے سپریم کورٹ سے باہر نکلا تو دیکھا تو ٹیلی ویژن چینل پہ ہر ایک اخبار نویس کے منہ پہ بھی سوال تھا, اور ہر ٹی وی چینل پہ ٹکر چل رہے تھے کہ شوکت بسرا کی بڑی بے عزتی ہوگی, اس کو بولنے نہیں دی گیا, اسے سنپ کر دیا گیا, اسے خاموش کروا دیا گیا, اس کے پسینے نکل گئے. تو اس نے کہا کہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں چیف جسٹس صاحب کو کہنے کے لیے کیا گیا تھا میں قوم کو بتاؤں. بسرا نے کہا کہ میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جیت رہا تھا, اور جو دوسرے نمبر پہ تھا کینڈیڈیٹ وہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا جس کے 80,000 ووٹ تھے. تیسرے نمبر کے کینڈیڈیٹ جناب اعجاز الحق جن کے 40,000 ووٹ تھے. جب نوٹیفیکیشن آیا فارم 45 کو دیکھے بغیر, وہ نوٹیفیکیشن جناب اعجاز الحق کا کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ ایک سابق صدر پاکستان کا بیٹا تھا, اس لیے کہ سابق چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا بیٹا تھا, اس لیے کہ سابق جنرل کا بیٹا تھا, اس لیے کہ سابق ڈکٹیٹر کا بیٹا تھا, اور یہ طے شدہ تھا کہ اس کو یہ سیٹ ضرور دینی ہے. تیسرے نمبر والے بندے کو سیٹ دے دی گئی. اور جو شوکت بسرا نے کہا اس نے انتہا کر دی. اس نے کہا اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں شفاعت نصیب نہ ہو, اور جو لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور وہ جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہیں, اللہ کرے کہ ان کو بھی کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو. شوکت بسرا آج بہت غصے میں, لیکن بڑے کمپوزڈ, بڑے ٹھیک انداز سے, بڑے درست باتیں, آئینی قانونی انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو, انہوں نے پھر پی ٹی آئی کا موقع بھی سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ میں سارے امیدواروں سے کہتا ہوں کہ جن کو ہروایا گیا ہے کہ وہ آر او سے وہ اس کے آفس کی ویڈیو مانگیں, اس سے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگیں, کیونکہ ہر آر او آفس میں سی سی ٹی وی انٹری گیٹ اور اندر باہر سب, کہ وہاں اس عرصے میں کون کون آیا. 8 کو تو ووٹ پڑا, 9 کو جو نتیجہ نکالا گیا پھر ان آر او آفسز میں کون کون آیا. انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے امیدوار قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے جن کو ہروایا گیا ہے وہ وہاں سے وہ مانگے. اس نے کہا کہ ہم یہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے جائیں گے, اور اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو ہم آلٹرنیٹ جو راستے ہیں قانون کے 22A میں جائیں گے یا کسی اور طریقے سے عدالت سے رجوع کریں گے, اور ان لوگوں کو لا کے کھڑا کریں گے عدالتوں میں قانون کے سامنے جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں نے عمران خان کے, کسی نے بینگن کے نام پہ, کسی نے مرچی کے نام پہ, کسی نے کھونڈی کے نام پہ, کسی نے چارپائی کے نام پہ, کسی نے بکری کے نام پہ ووٹ ڈال دیا, لیکن اصل میں ووٹ وہ کس کا تھا؟ وہ قیدی نمبر 804 کا تھا, وہ جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا سب پہ مسکرا رہا ہے اور سب خوفزدہ ہے اس جیل میں بیٹھے ہوئے سے. اس کی بیوی کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے ساتھیوں کو اب بھی اٹھایا جا رہا ہے. عمران ریاض کو آج اٹھا لیا گیا. عمران ریاض کا قصور کیا تھا؟ عمران ریاض نے اتنا کہا تھا کہ ایک خاتون جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنائی جا رہی ہے, اس نے یہ کہا ایک میٹنگ میں اپنی پارٹی کی کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے, اور پھر جب وہ کرپشن ان کی ریڈ لائن پہ, ان کی کرپشن کی داستانیں, اس کے خاندان کی, اس کے والد کی, اس کے چچا کی, اس کے بھائیوں کی, اس کے باقیوں کی کرپشن کی داستانیں بیان کی, تو اسے پھر وہ ان محترمہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھا لیا گیا. تو شوکت بسرا نے یہ کہا کہ کسی طور پہ ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, ہم یہ ساری بات اپنے لوگوں کے سامنے بھی رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو انہیں عدالت میں بلاتے ہیں بلائیں, ویسے بلاتے ہیں بلائیں, نہیں بلاتے تو میں خود دوبارہ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ رکھوں گا. انہوں نے کہا کہ میں 10 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں. ان کا مجھے ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے ووٹ, لاکھ پلس مجھے ووٹ ملا ہے, اور یہ ووٹ عمران خان کی امانت ہے, اس قیدی نمبر 804 کی امانت ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ووٹ کا بھرم رکھنا ہے, چوری نہیں ہونے دینا. شوکت بسرا نے یہ کہا کہ اس ووٹ کی چوری کو, اس کی ڈکیتی کو, اس کے مینڈیٹ تھیپس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, ان کا پیچھا کریں گے اور انہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے. جو فورم ہوئے ہم ملکی سطح پہ بھی, عدالتی سطح پہ بھی, بین الاقوامی سطح پہ بھی ان ساری چیزوں کو اوپن کریں گے. ناظرین, میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ایک ایسا وقت آ چکا ہے
کہ جناب قاضی القضاء کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ مذہب کی طرف معاملات کو لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو قادیانیت والے معاملے میں گھسا کے اس کا ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگ کسی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس چیز پہ بھی سیکھ پائیں، وہ درست سیکھ پائیں کہ جس انداز سے قاضی صاحب نے ایک بیل پٹیشن کا آرڈر 4 لائنوں کو، نہیں تو 10 لائنوں کا ہوتا ہے، نہیں تو آدھے صفحے کا، نہیں تو پونے صفحے کا، نہیں تو پورے صفحے کا ہو جائے گا، لیکن وہ اس پہ بیل آرڈر میں وہ ایسی چیزوں میں انڈلج کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو، اور وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ساری کی ساری دینی جماعتیں، دینی شخصیات اور سیاسی شخصیات اور سماجی شخصیات بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ قاضی صاحب نے جان بوجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب جانے، ان کا اللہ جانے، انہوں نے جو فیصلہ دیا، چونکہ ہم قانون دان ہیں اس پہ زیادہ نہیں جاتے، وہ اس حوالے سے پنجاب کی گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس میں ریویو کے لیے جائیں گے۔ بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس مینڈیٹ کو کوئی بندہ بھی چوری کا پیچھا کرنے سے رکے گا نہیں، ہٹے گا نہیں، ڈرے گا نہیں۔ وہ لوگ مرنے کے لیے تو تیار ہیں، ڈرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہیں۔ اس لیے چیف جسٹس صاحب کا یہ کام ہے، اور اس میں جو دوسری جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں لوگوں کا یہ زوم ہے وہ کچھ وہ کرا سکتے ہیں، وقت ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور اس وقت پاکستان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ڈوبنے سے بچائیں۔ ناظرین، ایمل ولی خان نے 4 میں تقریر کی ہے۔ ایمل ولی خان نے وہ باتیں کی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی آدمی یہ بات کرتا تو اس وقت تک اس پہ پاکستان میں غداری کی اور جرائم کی جو آخری سے آخری حدود ہیں وہ ساری کی ساری دفعات لگا دی جاتی، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ شو کاز نوٹس دے۔ انہوں نے براہ راست آرمی کو پکارا، انہوں نے براہ راست آرمی کے جرنیلوں کو، آرمی چیف کو، جنرل کرنل سب کو انہوں نے پکارا اور للکارا، پکارا نہیں صرف للکارا، اور پوری للکار کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کسی طور پہ بھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ ہم وہ جب گفتگو کرتے ہیں وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں تمہارا بانی، تمہارا قائد، وہ اپنا قائد نہیں کہتے، لیکن اس سارے کے باوجود کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ایک شو کاز نوٹس تک وہ جاری کریں۔ نہ کوئی عدلیہ، نہ کوئی سرکار، نہ کوئی مقامی حکومت، نہ کوئی نگران حکومت، نہ کوئی وفاقی حکومت، کسی کی جرت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل شام تک اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ تھی۔ اگر یہ جرت، یہ غلطی پی ٹی آئی کے کسی بندے سے ہو جاتی یا کل کلاں ہو جائے یا اس سے پہلے ہوئی ہے تو ان کے تو اگلے پچھلوں کو نہیں چھوڑا جاتا، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے۔ اور اس ہفتے میں ایمل ولی کی دوسری تقریر ہے، اس سے پہلے بھی ایک تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ بارڈر پہ جہاں تمہاری وردیاں اترتی ہیں فلاں فلاں فلاں، یہ فضول الفاظ ہیں جو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بحیثیت پاکستانی کہ اگر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ اگر کھڑا ہو کے ایک جوڈیشل میجسٹریٹ یا ایک ایڈیشنل سیشن جج کے حوالے سے جب عمران خان کہتے ہیں کچھ ایک لفظ کہتے ہیں، معافی بھی مانگ لیتے ہیں، معذرت بھی کر لیتے ہیں، پرچہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جان نہیں چھوٹتی کہ ٹرائل کر کے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، پرچے ہو جاتے ہیں ساری قیادت پہ کہ الیکشن کمیشن کی توہین کر دی گئی ہے۔ کاش کہ ایمل ولی کی تقریر کوئی سنے، کاش کہ ایمل ولی کی کسی بات کو یا پچھلوں کو بھی معاف کرو یا اس پہ بھی نوٹس لو۔ اگر یہ نہیں کرو گے 2 پاکستان نہیں چل سکتے۔ کب تک 2 پاکستان چلاؤ گے؟ 2 حصے تھے نا پاکستان کے، وہ تو پہلے ہی ایک رہ گیا ہے، اب جو رہ گیا ہے خدا را اس کو محفوظ رہنے دو۔ ناظرین، آج پنجاب اسمبلی میں 9 منتخب ارکان نے حلف لیا، اور اس حلف برداری کی تقریب جو سابق اسپیکر اسمبلی تھے انہوں نے حلف لیا۔ اس دوران ووٹ چور اور مینڈیٹ تھیپ کے نعرے لگے جب رانی صاحبہ بیگم مریم صفدر اوان جب وہ حلف لینے کے لیے آئیں، اور ظاہر ہے پورے عوام نے اکٹھے حلف لیا۔ اس میں پوری کوشش کی گئی کہ جس شخص کو نامزد کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے لیے، اسلم صاحب کو،
کہ انہیں گرفتار کرنا ہے ہر صورت، اور پورے پنجاب کی شاید وہ پولیس جو انہوں نے جا کے وہاں پہ اسمبلی کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی. لیکن جو بدمزگی اس وقت برداشت کرنا پڑی مریم صفدر صاحبہ کو، وہ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اپنے ارد گرد ایک اظہار بنا رکھا تھا نون لیگی خواتین کا. انہیں خوف تھا، انہیں ڈر تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو جائے جس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں. لیکن مریم صاحبہ یاد رکھنا، جہاں آپ نے قدم رکھا ہے نا، یہ دوسروں کے مینڈیٹ پہ آپ نے قدم رکھا ہے. یہ چوری کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے. یہ قالین کسی اور کا ہے جس پہ آپ کے قدم اس وقت رکھے ہوئے ہیں. یہ دری کسی اور کی ہے، یہ فرش کسی اور کا ہے جس پہ آپ نے قدم رکھے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جتنے دن بھی آپ نے اس اسمبلی میں بیٹھنا ہے، آپ کو سکون سے کوئی نہیں بیٹھنے دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا مینڈیٹ چوری کا ہے. آپ بھی اور آپ کے چچا بھی، آپ کے والد صاحب تو پہلے ہی ہار چکے تھے، اس لیے وہ جا کے وہ دل بھی ہار گئے، الیکشن بھی ہار گئے، اور اپنی چوتھی بار کی وزارت عظمیٰ بھی ہار گئے جس کا خواب وہ دیکھ کے آئے ہوئے تھے. اور پھر وہ امید پاکستان اور پاکستان کو نواز دو، اور پھر الیکشن سے 2 دن پہلے جو اتنے بڑے فل پیج اشتہار دیے تھے اخبار کے کہ چوتھی بار وزیر اعظم منتخب ہو گئے، وہ اتنے شرمندہ ہوئے، وہ اتنے اپنے آپ میں وہ بیچارے مر کے رہ گئے کہ انہوں نے وہ جنگل کی طرف کا رخ کر لیا. وہ جا کے مری کے پہاڑوں میں جا کے بسیرا انہوں نے اس وقت کر لیا ہے. تو اس لیے آپ نے اس اسمبلی میں سکون سے نہیں بیٹھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا مینڈیٹ نہیں ہے، چوری کا مینڈیٹ ہے. اور جن کی چوری ہوئی ہے، جس کی چوری ہوئی ہوتے نا، وہ پھر سکون سے نہیں، سکون نہ لینے دیتا ہے، نہ خود سکون کرتا ہے، اور نہ پھر وہ چوری کرنے والے کو سکون دیتا ہے. ناظرین، ایک اور موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ ایک خبر چلی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ IMF کو ایک خط لکھنا ہے، اور خط یہ ہے کہ IMF ضرور ایک اس پہ انکوائری کروائے، اس پہ تحقیق تفتیش کروائے، اس پہ کوئی کمیشن بنائے کہ پاکستان میں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب دوسری قسط دی جا رہی تھی IMF کی طرف سے، تو IMF کا وفد اس وقت عمران خان صاحب جیل نہیں گئے تھے، اس وقت لاہور والی اپنی زمان پارک والی رہائش پہ تھے. تو IMF کا وفد وہاں پہ گیا تھا، اور وفد نے پھر جو اگلی قسط دینا تھی وہ مشروط کی تھی کہ وہ انتخاب سے مشروط تھی. اب وہ انتخاب جو IMF سے پیسے لے کے لڑوایا گیا، اس کو تو چوری کر لیا گیا. اس لیے حق بجانب ہے PTI، حق بجانب ہے عمران خان صاحب کہ وہ IMF کو کہیں کہ اگلے پیسے جو آپ نے دینے ہیں، دیکھیے وہ ان چوروں کو آپ اس انداز سے نہ دے دیجئے کہ کل آپ نے وہ واپس بھی لینے، پہلے ان سے حساب تو لے لیجئے. انہیں بتائیے کہ جو الیکشن آپ نے کروایا ہے اس پہ کوئی کمیشن بنوا کے تو ایسی چیز تو وہ. لیکن خط ابھی تک لکھا نہیں گیا. جو لفافی ہیں اور جو چاپلوس پارٹی ہے، انہوں نے اس قدر زیادہ عمران خان صاحب کے خلاف اور PTI کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا. یہ ریاست کو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ریاست کی عزت بچانے کی خاطر یہ خط اگر کوئی جو لکھا جائے گا وہ اس انداز سے ہوگا، اس کی تحریر ایسی ہوگا، اس کو نفس مضمون ایسا، اور مضمون اس کا ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے پاکستانیوں کی عزت میں اضافہ ہوگا، ریاست کی عزت میں اضافہ ہوگا. لیکن خط ابھی لکھا ہی نہیں گیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہور چوپو، وہ آپ نے کہانی سنی ہوئی نا، اور چوپو گنے والی. تو یہ ابھی تک گنا کسی نے چوپا نہیں ہے، اور یہ پہلے سے لفافی صحافی شروع ہو گئے اس سارے خط جو ابھی لکھا جانا ہے اس کو لے کے. آخری بات آج کی گفتگو میں کرتے ہیں کہ نواز شریف کا مکو چھوٹے پایان نے پکا ٹھپ دیا ہے. نواز شریف جو کچھ آس امید اور جو وہاں سے بیچارہ وعدے وعید کر کے آیا تھا، سیانے لوگ کب سے کہہ رہے تھے کہ یہ نون کو شین ٹکر جائے گا، اور عملاً یہی ہوا. نہ صرف نواز شریف بلکہ ان کے بہت سارے ساتھی جن کی تفصیل آپ روزانہ سنتے ہیں، وہ الیکشن سے باہر ہیں اس وقت، اور جو شہباز شریف اور اس کی ٹیم ہے وہ الیکشن کے اندر ہے. اور بڑی مشکل سے نواز شریف نے اپنی تھوڑی بہت ساکھ بچانے کے لیے، پنجاب اپنی بیٹی کو دینے کے لیے اس نے ضد کر کے تو وہاں پہ بٹھایا. اگرچہ بہت سارے سینئر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم کو پنجاب میں نہیں آنا چاہیے، نون لیگ میں سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ یہ نہ یہ اس جگہ کو سنبھال سکے گی، اور نہ یہ خیریت سے، کیونکہ لڑاکا عورت ہے، خیریت سے وقت نہیں گزار سکتی. لیکن چلیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اس کا نتیجہ آنے والے چند دنوں میں لوگوں کے سامنے ہوگا. کیونکہ 16 مہینے میں جو تباہی بربادی نواز شریف اور شہباز شریف نے مل کے کی تھی، اس وقت نواز شریف پھر اوپر بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ سمجھائے گا، پھر وہ ترکیبیں.
اچھا جب یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ حکومت تو چونکہ پی ڈی ایم کی تھی جی فلانا تھا، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے پاس تو کام کی وزارت ہی کوئی نہیں تھی، باقی بھی اسی طرح سے کہتے ہیں، تو عملاً تو سارا کچھ نون لیگ کے پاس تھا، اگرچہ ذمہ داری ہر ایک پارٹی کو اس کی لینی پڑے گی اور لیں گے اور وہ ذمہ ان پہ آتا ہے، لیکن چونکہ نون لیگ کے سر پہ یہ ساری بات تھی، کیونکہ وزیر اعظم ان کا تھا، وزیر خزانہ ان کا تھا، وزیر داخلہ ان کا تھا، تو اس لیے یہ ساری چیزیں ان پہ جاتی ہیں، تو وہ جو اس وقت کی ناکامیاں وہ ساری نواز شریف کی تھی۔ مریم یہ کہتی تھی کہ جب تیل کی قیمت بڑھانے کے لیے فلاں کا آ گیا تو میاں صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، تو میٹنگ کس چیز کی تھی؟ کوئی رمضان کا چاند دیکھنے کی میٹنگ تھی؟ نہیں، یہ سیاسی میٹنگ ساری، سرکاری میٹنگ ساری ہوتی تھی جن کو ہیڈ کرتا تھا عملی طور پہ نواز شریف لندن بیٹھ کے۔ تو اب بھی جو کچھ ہوگا سارا اسی انداز سے ہوگا۔ سب سے پہلے انہوں نے جو نقصان ہوئے خرچے کیے ہوئے ادھر ادھر لوگوں کو خریدنے کے لیے، الیکشن کمیشن کو خریدنے کے لیے، باقی چیزوں کو خریدنے کے لیے، جو مبینہ طور پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے دوسری جماعتوں کی طرف سے کہ انہوں نے سب کو خریدا ہے، تو وہ پہلے پیسے پورے کر رہے ہیں، اس کے بعد قوم کی باری ہوئے گی، لیکن قوم کی باری آنے سے پہلے خواجہ آصف نے کہا کہ یہ 3 مہینے کی گیم ہے، مڈ ٹرم میں ہمیں جانا پڑے گا۔ اللہ کرے گی کہ اس وقت بھی جن لوگوں کا مینڈیٹ ہے ان کو واپس کر دیا جائے تو پاکستان کی سیاست بچ سکتی ہے، نظام بچ سکتا ہے، ورنہ گڑبڑ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں میں افاقہ کریں، کمی کریں، ان کو خاتمہ کریں، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔